ایک 20 سالہ لڑکی جو ہے جو کہ فوت ہو چکی تھی اور وہ ڈسیبلڈ بھی تھی, معذور تھی, اس کی میت کے ساتھ کسی نے جو ہے نا وہ بے حرمتی کا معاملہ کیا ہے, اور یہ اپیرنٹلی گجرات میں ہوا ہے. ناؤ فرسٹ تھنگس فرسٹ, پہلے میں نے جب وہ نیوز مجھے لوگوں نے شیئر کی, بتایا کہ جس طرح سے, تو مجھے بھی بڑا ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, لیکن تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ خبر جو ہے نا کہ یہ کسی اوتھینٹک سورس سے نہیں آ رہی. یعنی اف یو سرچ فار اٹ آن سوشل میڈیا اینڈ یو لک فار اٹ, I didn't find any news like this on any mainstream or even فضول نیوز چینل. ہاں کسی کا ایک رینڈم سا بلاگ تھا, اس پہ مل گئی, تو بلاگ از ناٹ گارنٹیڈ کہ کوئی بات ہوئی ہے, تو کوئی ایسی مین اسٹریم نیوز نہیں ہے. بٹ بہرحال ہوتا کیا ہے کہ تو پہلا لیسن اس خبر سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی خبر آپ تک پہنچتی ہے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں, جتنی, اور خاص طور پہ جتنی سنسنی خیز وہ خبر ہونا اتنی زیادہ تحقیق کرنی چاہیے آپ کو. کس سے پہلے کہ آپ شروع ہو جائیں گے یار یہ سارے بندے ہی خراب ہیں, یہ تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, ادھر لوگ بجٹ کی ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں, ادھر ڈی ایچ اے میں سنا تھا ایک چیتا فرار ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ادھر سے فلاں چیزیں ہو رہی ہیں, اوپر سے جی یہ بھی ہو گیا کسی قبر کے اندر کسی کے ساتھ. تو یعنی دس کائنڈ آف نا پٹس اے لاٹ آف ڈپریشن ان پیپل کہ یار یہ کہاں حالات پہنچ رہے ہیں. سو جو بھی خبر آئے اس کی پہلے تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں انویسٹیگیٹ بفور یو بلیو ان اینی تھنگ. اور جہاں تک اگر آپ خبر کی چلے, لیٹس اسیوم اگر یہ خبر سچ بھی ہے, آلدو خبر کے سچ ہونے کی کوئی رائے برابر بھی کوئی شواہد نہیں موصول ہو رہے, لیکن ایون اف اٹس ٹرو دیٹ شوز یو مے بی اے سائڈ آف لائف وچ نارملی ڈزنٹ گیٹ مینشنڈ. یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ایسے خبیث لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں جو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نیکروفیلیا وچ از بیسکلی پیپل ہیونگ ریلیشن شپ ود دا ڈیڈ, اس کی اپنے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں. یہ ایک مونولیتھ نہیں ہے, اس میں بہت ساری کیٹیگرائزیشن ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف نیکروفیلیا ہیں. لیٹ می ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل ٹو دیٹ. الارمنگ بات یہ ہے کہ سویڈن کے اندر 2016 میں ایک لبرل پارٹی جو ان کی ہے پولیٹیکل پارٹی, اس کا جو یوتھ ونگ ہے انہوں نے ایڈوکیٹ کیا اس بات کو کہ انسیسٹ کو اور نیکروفیلیا کو ڈی کرمنلائز کیا جائے اور اس کو سسٹم میں لیگلائز کیا جائے. یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں خبر, یہ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر میں آئی تھی, 2016 کی خبر ہے, فروری 2016 کی. کہہ رہے ہیں انسیسٹ اینڈ نیکروفیلیا شوڈ بی لیگل اکارڈنگ ٹو یوتھ برانچ آف سویڈش لبرل پیپلز پارٹی. سویڈش لبرل پیپل پارٹی کے مطابق آگے خبر میں لکھتے ہیں کہ انسیسٹ بٹوین سبلنگز اینڈ نیکروفیلیا شوڈ بی لیگلائزڈ. A branch of Swedish Liberal People's Party has argued. The Stockholm branch of the party's youth wing, LUF, voted on the controversial motion in its annual meeting on Sunday. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی it called for the repeal of several laws to make consensual sex between brother and sister aged over 15 legal, as well as allowing people to bequeath their bodies for intercourse after death without fearing the perpetrator would be prosecuted. تو یہ جو لبرل فلسفہ ہے اس میں تو یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جب آپ لبرل فلسفی کو آگے لے کے چلتے ہو نا اور آپ کہتے ہو لو از لو, تو ٹیکنیکلی ان لبرلز کے پاس کوئی جواز بنتا نہیں ہے کہ اس کو روکیں کہ بھئی اگر مرد اور مرد میں پیار ہو سکتا ہے, عورت اور عورت میں ہو سکتا ہے, تو ایک بندہ جو مر گیا ہے اس کے ساتھ بھی پیار کرنے میں کیا ٹینشن ہے, کیونکہ وہ تو مر گیا نا. لمٹ تو کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, ہمارے لبرلز کے لیے کہ بھئی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا آج آپ بات کر رہے ہو گے رائٹس کی, کل آپ کے بچے اللہ معاف کرے بات کر رہے ہوں گے کہ بھئی جہاں گے تک چلے گئے تھے تو تھوڑا 2 قدم آگے چلے جاؤ, کہ ایک بندہ مر گیا اور وہ اچھا ان کی مر گیا, انسیسٹ بھی ہے, انسیسٹ بھی, وہ کہہ رہے ہیں دونوں کو ہم الاؤ کرنا چاہتے ہیں, یعنی ہم انسیسٹ کو بھی لیگلائز کر دیں اور نیکروفیلیا کو بھی لیگلائز کر دیں. اور ان کی ذرا یہ کوٹ ان کوٹ معصومیت چیک کریں ذرا. Cecilia Johnson جو ہے president of LUF Stockholm told that counter incest legislation amounted to morality law, adding these laws protect no one right now. اچھا, پھر وہ آگے مینشن کرتے کہ جی I understand that incest can be considered unusual and disgusting, but the law cannot stem from it being disgusting. وہ کہہ رہی ہیں یس آئی انڈرسٹینڈ کہ انسیسٹ اور نیکروفیلیا کچھ لوگوں کے لیے ڈسگسٹنگ ہوگا, لیکن لا میں نہیں آپ ڈال سکتے کہ بیکاز اٹس ڈسگسٹنگ وی ڈونٹ وانٹ اٹ. اجازت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہومو سیکچوالٹی کو بھی کئی لوگ ڈسگسٹنگ سمجھتے تھے لیکن آپ نے الاؤ کر دیا نا, بلکہ ایکچولی ہومو سیکچوالٹی کو پوری دنیا میں لوگ ڈسگسٹنگ سمجھتے ہیں. یعنی ادھر 90% 95% پلس لوگ جس مرضی کلچر بیک گراؤنڈ کے ہوں اس پہ پراپر ریسرچ پیپرز ہیں کہ دے فائنڈ اٹ مور ڈسگسٹنگ دین میگٹس ایٹنگ را میٹ, ٹھیک ہے, گندا میٹ کھاتے ہوئے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز اٹس ڈسگسٹنگ ڈزنٹ مین کہ وی شوڈ یعنی کرمنلائز اٹ. اور آگے انہوں نے مینشن کیا کہ دی LUF آلسو ووٹڈ ٹو سپورٹ دا لیجسلیشن آف سیکشل ایکٹس ود دا کارپس
on the condition that the person consented while they were still alive. تو معصومیت یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے, اور وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں, دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح ایک بندہ اپنی باڈی سائنس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے, ایک بندہ اپنی باڈی دیتا ہے, تو بندہ اپنا کڈیور جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میرا کڈیور میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی شہوت کو مطمئن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ کہتے ہو یہ, اچھا دیکھیں جب یہ خبر ایسا کہ آتی ہے نا کہ او ہو پاکستان میں ہی ہو گیا, پہلی بات ہے یہ جو گجرات میں خبر آئی تھی یہ فیک نیوز تھی. نمبر 2, ایون اف اٹ واز ریئل, ہم کہتے ہیں یہ گندی ترین حرکت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور کنڈیمیبل ہے اور اس کو مارو اور پکڑ کے, یعنی ہم تو کہیں گے کہ جی اس بندے کو پکڑ کے مارنا پینا چاہیے, سزا ہونی چاہیے اس بندے کو جو اتنی گروس اور گندی حرکت کر رہا ہے اور میت کی بے حرمتی کر رہا ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے یہاں پہ یہ 2016 کی بات ہے, اب پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ گئی ہوگی. 2016 میں ان کا یوتھ ونگ جو ہے ان کی لبرل پارٹی کا, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں اجازت ہونی چاہیے انسسٹ کرنے کی, ہمیں اجازت ہونی چاہیے نیکروفیلیا کرنے کی, ایون دو یو مائٹ تھنک از ڈسکسٹنگ. اگر ایک بندہ, یعنی معصومیت میں نے اس لیے کہا کہ معصومیت یہ کہ نہیں اگر وہ کنسنٹ کر جائے مرنے سے پہلے تو پھر ٹھیک ہے, اگر کنسنٹ کر جائے تو ٹھیک ہے, اگر وہ کنسنٹ نہیں کرتا, ان کا پورا سسٹم, ان کا پورا ایتھیکل فریم ورک کنسنٹ پہ بیسڈ ہے. لڑکا لڑکی اگر آپس میں کنسنٹ کر جائیں تو ٹھیک ہے, اگر کنسنٹ نہیں کریں تو ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی کچھ نا امریکہ میں یہ کانٹروورسی بنی کہ کچھ ٹک ٹاکر خواتین تھیں جو جمز میں جا رہی ہیں, وہاں جا کے, اچھا وہ ہیں جن کے مطلب پورنوگرافک ویب سائٹس بھی ہیں, اچھا جم میں گئی ہیں اور وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے پیچھے انہوں نے ان کو بہت بیش کیا, ایون یعنی امریکن نے خود بہت بیش کیا کہ وہ جا کے اپنا کیمرہ لگا دیا, جم میں ورک آؤٹ کر رہی ہیں بہت ہی ان اپروپریٹ کلودنگ میں, جو کہ ایون تھرو امریکن اسٹینڈرڈز وہ کلودنگ اپروپریٹ نہیں ہے, اس کلودنگ میں وہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں آئی ہیو جسٹ بن ہراسڈ, اور وہ سوشل میڈیا پہ پورا وہ ڈال دیا, ٹویٹ کرنا شروع کر دیے میں ہراس ہوگی, میں فلاں ہو گیا. کسی بندے نے صرف دیکھا اور ایک بندہ پاس ہے, اس نے کہا کہ آپ کے ویٹس کہ میں ہیلپ کر سکتا ہوں لگانے میں, کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بار کے ساتھ نا وہ جو ڈیڈ لفٹ کے لیے بار ہوتا ہے اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہیں. تو اس پہ سے کہا او مائی گاڈ آئی فیل سو اوفینڈیڈ, آئی فیل سو ہراسڈ. اچھا لوگوں نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا اینڈ رائٹلی سو, کہ آپ ویسے آپ جا کے وہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے مجھے کیوں دیکھا اور وہ کیا, حالانکہ آپ کا جو اپنا پیج بنا ہوا ہے جس میں آپ پورنوگرافک کانٹینٹ ڈالتی ہیں اس میں $10 پر منتھ کے حساب سے آپ کہتی ہیں کہ میں کنسنٹ سے کہوں تو دیکھ سکتا ہے, اگر ویسے میں وہاں کھڑی ہوں تو مجھے کوئی نہ دیکھے. ان کا پورا لبرل فریم ورک اس پہ بیسڈ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی آپس میں کنسنٹ کے ساتھ کچھ بھی کر لیں جائز ہے, لڑکا لڑکا بھی کنسنٹ میں کچھ بھی کر لیں جائز ہے, لیکن اگر نان کنسنچول ہوا ہے کسی نے تو وہ اس کو ہراسمنٹ میں ڈال دیتے, سیدھے سیدھے ہراسمنٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی وہ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک مردہ جو ہے مرنے سے پہلے اللہ معاف کرے کنسنٹ دے دیتا ہے تو پھر جو ہے کوئی بندہ بھی اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر لے. دس از واٹ دے وانٹ ایونچولی. تو جس سسٹم کو ہم ابھی روکنے کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے بہت آگے کے اثرات ہمیں ویسٹ میں اب نظر آ رہے ہیں. وی ہیو اے ویری گڈ ایگزامپل میرے خیال سے سینسیبل لوگوں کے لیے, کیونکہ جو یہاں پہ رائج کرنا چاہ رہے ہیں وہ آلریڈی ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ وہ ابھی کہاں تک پہنچ چکے ہیں, تو ہمیں اپنی منزل تو بڑا کلیئرلی نظر آ رہی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو سینسیبل اور سنسیئر لوگ ہیں ان کو تو ڈر جانا چاہیے. بے شک جو اس فلسفی کو فالو کرتے بھی تھے ان کو یہ دیکھتے ہوئے سنسیئرلی دیکھیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سنسیئر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ جن کے دل میں بیماری ہے ان کی بات نہیں کر رہا, کہ جو سنسیئر ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا اور ہماری آنے والی جنریشنز کا حال کچھ عرصے میں یہ ہونے والا ہے. اور آپ نا تھوڑا سا اگر ہولسٹکلی دیکھنے کی کوشش کریں نا, اٹس ناٹ کہ اچھا یار یہ ایک چیز یہ آ رہی ہے, یہ ایک دو چیزیں آ رہی ہیں, اس کا پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے. آپ ویسٹ کو نا آپ ذرا تھوڑا سا ہم ان کی نا بڑی بلڈنگز اور اچھی روڈوں سے امپریس ہو کے نا سمجھتے ہیں کہ اچھا نظام بھی ان کا نا سوشل سسٹم بھی بڑا فٹ چل رہا ہے. اف یو لک ایٹ دیئر سسٹم نا, سوشل حالات ان کے دیکھیں, فیملی سسٹم دیکھیں, بچوں کے حالات دیکھیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں, یو ریئلائز کہ یار تباہی پھر چکی ہوئی ہے. وی آر وے بیٹر دین دیم ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم. تو ہمیں اس کی انفیکٹ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انفلٹریٹ کرنے دی نا اپنی سوسائٹی میں, تو 10-15 ایئرس ڈاؤن دا لائن ہمارے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ہمیں پتہ کیا ہونی چاہیے ایکچولی, ہمیں فالو وہ چیزیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انفراسٹرکچر میں اور باقی چیزوں میں, وہ نہیں کرتے ہم, جو کہ اصل میں اسلامک ٹیچنگز ہیں. آنیسٹی ہوگی آپ کی, کرپشن فری انوائرمنٹ ہو گئی, اور انصاف جلدی مل جانا, اس طرح کی چیزیں ہمیں فالو ان کو ان چیزوں میں کرنا چاہیے جن سے ایکچولی ترقی ہوئی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ترقی ان لاز کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ اصل میں ڈسٹرکٹیو ہے. اسٹرینج. اچھا, اور وہاں پہ ویسٹ میں نا ان کی بے شمار مثالیں ہیں ایسے سیریل کلرز کی, اور وہ لوگ جو نیکروفیلیا میں انگیج کرتے تھے, جیسا کہ ٹیڈ بنڈی تھا, جیفری ڈامر تھا, کیرن گرینلی تھی, مطلب بہت سارے ایسے لوگ گزرے, اور اس کی لسٹ بہت لمبی ہے, ایگزاسٹیو لسٹ ہے ایک بہت, جس میں
جس میں وہ سارے لوگ ہیں جو کہ ایکچولی نیکروفیلیا بھی کرتے تھے اور ان کی سوسائٹی میں ان کو اب ان کو بڑا حشش کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کے کالے دھبے ہیں جو ان کو پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چیز پہلے ان کو پتا تھا کہ بری ہے اور ایوری بڈی نیو اٹ, ناؤ دے وانٹ ٹو کریٹ اے لیگل پیسج فار اٹ, کہ جہاں پہ اب یہ چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں سے اب جائز ہو جائیں, بیکاز جو لاجیکل پروگریشن ہے نا اس پوری چیز کی وہ یہی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ جی مرد اور عورت آپس میں کنسنٹ کے ساتھ ریلیشن کر سکتے ہیں, اسی میں پھر آپ نے آگے جا کے لاجیکلی یہاں پہنچے کہ بھئی مرد اور مرد کر لیں تو اس میں کیا ہے, کنسنٹ سے کر رہے ہیں نا, کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. اسی طرح سے پھر آگے جا کے لاجیکل پروگریشن یہ انسیسٹ کرنے میں کیا ہے, وہ یہاں پہ جو ایگزامپل دے رہے ہیں, کسی پہ کیس ہوا ایک بندہ, یعنی اللہ معاف کرے, اس نے اپنی بہن کے ساتھ ریلیشن شپ کیا, 4 اس کے بچے ہو گئے, اس کے اوپر کیس کوس ہوا وغیرہ وغیرہ, تو وہ انہوں نے پھر بات کی کہ یہ نہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, دیکھو اس نے کنسنٹ سے کیا, یہ وہ ہے. تو اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں پبلک لائم لائٹ میں, اس پہ بات ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, پھر لوگ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یار ٹیکنیکلی تو غلط بات نہیں تھی اس میں, پھر وہ آگے جا کے یہاں نیکروفیلیا پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر آگے جا کے پتہ نہیں کہاں جائیں گے. سو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از پیڈوفیلیا کے اوپر بھی پورے سپورٹ گروپس ہیں, پورے پیڈوفیلیا کے سپورٹ گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کنسنٹ ہونا چاہیے بچے کے ساتھ, کنسنٹ کے ساتھ اگر ہم کچھ زیادتی کرتے ہیں, زیادتی نہیں ہوگی ٹیکنیکلی, وہ ہمارا تو کنسنٹ ہے نا اس کے ساتھ. اس پہ تھوڑی سی رکاوٹ بس یہی آ رہی کہ بچہ جو ہے نا وہ بھی اتنا سمجھدار نہیں, تو وہ کنسنٹ اس کی کس لیول پہ, بس یہ تھوڑی سی, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک سرٹن لیول پہ تک آ جاؤ تو اگر وہ 4 سال کے بچے کو مان لیتے ہیں کہ وہ اپنا جینڈر ڈیفائن کر سکتا ہے, تو پھر وہ کنسنٹ کیوں نہیں کر سکتا. اچھا بھائی ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بیماریاں آ کہاں سے رہی ہیں, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہوگی اگر پاکستان میں بھی اللہ معاف کرے ایسے لوگ آنے لگ جائیں. دیکھیں یہ جو پورن کی پوری انڈسٹری ہے, صحیح ہے, اس میں آپ کو وہ ایکسپوز کرتے ہیں ایکسٹریم لیول کا سیکشول کانٹینٹ, اور آپ کو ریئلٹی میں اس کا 0.01% بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا, جس کی وجہ سے آپ کی ایک فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ اس طرح کی آپشنس کی طرف جانا شروع کرتے ہو, سوچنا شروع کرتے ہو, اور پھر آپ پیڈوفائل ہو جاتے ہو, پھر آپ کو نیکروفیلیا ہو جاتا ہے, اور یہ چیزیں پھر یہ اس کا. اور ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کی جو بنیاد ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے. بلکہ بھی میں کل پرسوں ہی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, ابھی آپ نے پیڈوفیلیا کا ذکر کیا, اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک رنگ بھی اریسٹ ہوا تھا, جی بالکل ہوا تھا, یہ قصور کے علاقے میں. تو ڈارک ویب کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یعنی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے نا وہ پاکستان ہے, یعنی اگر جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ویڈیوز وغیرہ کر کے, تو اس پہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور بالخصوص نوجوانوں کو. یہ جو کچھ ہمارے ہوتے ہیں جو شروع تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو کسی دوست نے کہا وہ ادھر آؤ یہ دکھاتا ہوں, اور آپ پورن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور آہستہ 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 وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے, اور پھر وہ صرف عادت نہیں رہتی بلکہ پھر وہ بیماری بن جاتی ہے. اور پھر یہ جو بیماری ہے نا پیڈوفیلیا اور انسیسٹ اور نیکروفیلیا, یہ پھر اس کا ڈائریکٹ رزلٹ. بلکہ دانیال بھائی ایک امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی پریزنس کے اندر, اور وہاں پہ انہوں نے پتہ کیا کہ جتنے بھی پریزنرز جو ہیں وہ وائلنٹ کرائمز کے اندر ملوث تھے, چاہے وہ سیکشول ہراسمنٹ کے کیس ہوں یا کوئی اور اس کے ایکسٹریم لیول کے کیس ہوں, ان ساروں میں جو ایک بات کامن تھی نا, دے ور آل پورن ایڈکٹس ایٹ سم پوائنٹ. یعنی ان کا سٹارٹ پورن ایڈکشن سے ہوا, کرتے 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 وہ کیا ہوا, ایک وائلنس کے لیول پہ چلا گیا جہاں پہ وہ اپنی ول کو امپوز کرنے کی طرف آ گئے. سو یعنی ہم وہ جو ہے نا وہ بٹر فلائی افیکٹ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ کہیں پہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے, اس کا لمبا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے, لانگ ٹرم کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں. سو اس کا ڈیفینیٹلی معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے, اور پھر اس طرح کے واقعے جو ہیں وہ عام نیوز بن جاتے ہیں.